میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں، میری باتیں تیری باتیں ہم سب کی ہے باتیں، ان باتوں کو پڑھ اور لکھ کر پہلے ہم سمجھیں گے، پھر ہم ان کو یاد کریں گے، ان پہ عمل کریں گے۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ نونہالو، پیارے پیارے عباد الرحمن، عباد الرحمن ہے نا آپ؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج ہم سنیں گے قدر کی کہانی۔ قدر کیا ہے؟ کہانی سن کے سمجھیے گا۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ مصر میں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو اس کی امی جان بہت پریشان ہو گئی۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے بادشاہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو اسے فوراً مار دیا جائے، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہارے سے تمہاری بادشاہت چھین لے گا۔ اب جب یہ بچہ پیدا ہوا جس کی ہم کہانی سن رہے ہیں تو اس کی امی جان بہت ہی پریشان بھی ہوئیں، اداس بھی ہوئیں اور خوش بھی ہوئیں۔ خوش تو اس لیے تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا دیا تھا، پریشان اور اداس اس لیے تھیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اور یہ بیٹا وہی تھا جس نے اس وقت کے بادشاہ کی بادشاہی کو ختم کرنا تھا۔ خیر، یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کو ایک ٹوکری میں لٹا کر اور دریا میں چھوڑ دیا، اور اس کی بہن سے کہا کہ دریا کے کنارے چل چل کے دیکھو کہ یہ ٹوکری کہاں جاتی ہے۔ وہ ٹوکری سیدھی پہنچ گئی بادشاہ کے محل میں۔ اب تو اس بچے کی بہن بہت ڈر گئی۔ اس نے کہا، یہ بادشاہ سے بچانے کے لیے تو ہم نے اس کو ٹوکری میں ڈالا تھا، اور یہ ٹوکری چلی یہ بادشاہ کے محل میں گئی ہے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا؟ ہمارا چھوٹا سا بھائی ہے، اس کو بادشاہ مار دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی بادشاہت کو ختم کرے۔ اسی لیے وہ بچہ چلا گیا اسی محل میں، وہاں پہ وہ بادشاہ کا بیٹا بن کے رہا۔ بھلا بادشاہ کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ شہزادہ۔ شہزادہ بن کے رہا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اور سارے ہنر سیکھنا، جنگ، تلوار، نیزہ، سارے اسلحے کو استعمال کرنا سیکھنا، ساری باتیں اس نے سیکھ لی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ محل میں لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر وہ واپس آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا دیا، جنہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے اس بادشاہ کے پاس جو کہ فرعون تھا، اسے سمجھایا، اور جب اس نے بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں ڈبو دیا۔ یہ کہانی تو آپ سن ہی چکے ہیں، مگر ہم نے تو شروع میں کہا تھا کہ ہم قدر کی کہانی سننے لگے ہیں۔ قدر اسی کو کہتے ہیں۔ بادشاہ نے جو حکم دیا تھا کہ تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، وہ اصل میں اسی لیے تھا کہ حضرت موسیٰ اس کے گھر میں پہنچ جائیں۔ اگر بادشاہ یہ حکم نہ دیتا تو حضرت موسیٰ کی امی جان کو ڈر نہ لگتا، اور وہ ڈر کے مارے انہیں اس ٹوکری میں ڈال کے دریا میں نہ ڈالتی، اور اگر وہ دریا میں نہ ڈالتی تو حضرت موسیٰ پھر فرعون کو کیسے جانتے؟
محل میں تو وہ نہیں جا سکتے تھے، اور جب وہ محل میں پہنچ گئے تو پھر وہ شہزادے بن کے رہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ فرعون سے بات کیسے کرنی ہے۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے وہ والی چیز جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ہمیں بعض اوقات وہ بہت بری لگ رہی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی امی کو بہت برا لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں رہ رہا، میرا بیٹا اگر میرے پاس رہا تو وہ قتل ہو جائے گا، اور پھر میرا بیٹا بادشاہ کے محل میں چلا گیا ہے۔ مگر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بچایا اور انہیں نبی بنایا، بہت بڑا نبی۔ عباد الرحمن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا ہی ہوگا، چاہے وہ ہمیں برا لگ رہا ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے وہ چیز اچھی بن جائے۔ اگر ہم بہت کوشش کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں وہ نہیں مل رہا جو ہمیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہماری کوئی چیز خراب ہو جائے، کوئی کھلونا ٹوٹ جائے، ہمارے کہیں پہ اچھے نمبر نہ آ سکیں کسی مضمون میں، اور ہمیں کوئی برا بھلا کہے، تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب ایسی باتوں میں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں کوئی نہ کوئی اچھی بات رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کوئی اچھا بدلہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام تھا قدر۔ اور عباد الرحمن بننے کے لیے ہمیں قدر پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی رکھنے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم